السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت یہ خبر سوشل میڈیا پر خاص کر گردش کر رہی ہے کہ ایران میں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران کے اندر پیدا ہونے والے امام مہدی کون ہیں؟ یاد رکھیے کہ امام مہدی کے تعلق سے شیعوں اور سنیوں یعنی اہل السنہ والجماعت اور شیعہ مسلک کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ شیعوں کا یہ ماننا ہے کہ امام مہدی ان کے جو ہوں گے وہ محمد ابن حسن عسکری ہیں، جو کہ امام حسن عسکری کی اولاد ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ غائب ہو گئے تھے محمد ابن حسن عسکری، اور اب بہت لمبے زمانے تک وہ غائب ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اس غائب ہونے کے زمانے کو وہ غیبوبت کبریٰ کا زمانہ کہتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ امام مہدی ان کے جو ہے محمد ابن حسن عسکری جو ہیں وہ غار سر من رآ میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو وہاں شیعہ جاتے ہیں، وہاں شیعہ جا کر جو ہے وہ آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں مہدی آپ باہر نکل آئیے، آپ جلدی سے ظہور پذیر ہو جائیے، یہ ان کا ماننا ہے۔ تو اب ایسا کہا جا رہا ہے کہ ان کے وہ جو امام ہیں امام مہدی وہ ظاہر ہو چکے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ موجودہ دور میں جو حالات اب بن رہے ہیں یا جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے ایک مشکل ترین دور ہے جس میں امت مسلمہ داخل ہو چکی ہے، یا گویا کہ اس کے اندر امت مسلمہ مبتلا ہو چکی ہے، اور اس میں ایران کا ایک اہم ترین کردار گویا کہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب اس میں دو رائے ہیں، دنیا یہ مانتی ہے، بلکہ دنیا میں جو طبقہ سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے وہ یہ مانتا ہے کہ ایران ہی مسلم امت کا اصل قائد ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے فلاں جگہوں پر بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہی امت کی طرف سے لڑ رہا ہے، لیکن ایران نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے ان کا ایک بڑا کلیئر اور ان کا بڑا ایک صاف میسیج اور پیغام یہ تھا کہ ساری پراکسیز پیدا کر کے وہ اپنے آپ کو حفاظت میں لانا چاہتے تھے۔ بہرحال الغرض یہ تو ایک سیاسی موضوع ہے، بات اس پر چل رہی تھی کیا امام مہدی ظاہر ہو گئے، شیعوں کے امام مہدی ظاہر ہو گئے؟ تو یہ بات ہمارے اعتبار سے درست معلوم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کے یہاں جو حضرت مہدی کا تصور ہے وہی غلط ہے، کیونکہ ایک آدمی اتنے دنوں تک اتنے سالوں تک کسی غار کے اندر چھپا رہے اور پھر اس کے بعد وہاں زندہ بھی رہے اور پھر اس کے بعد وہ باہر نکل کر آئے، تو یہ تو پاسبلٹی ہی نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ وہ نبی نہیں ہیں تو اس لیے ہم یہ بھی نہیں مان سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معجزہ ہوا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں ملا باقر مجلسی وغیرہ نے جو باتیں لکھی ہیں وہ بڑی سنگین ہیں، وہ اہل السنہ والجماعت کے بہت زیادہ خلاف ہیں۔ مجھے ایک بات ملا باقر مجلسی کی یاد آئی کہ اس نے کہا کہ ہمارے امام مہدی جب ظاہر ہوں گے یعنی محمد ابن حسن عسکری تو وہ مدینے جائیں گے، اور مدینے جا کر باقاعدہ وہاں وہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو قبر سے نکالیں گے، اور پھر وہاں پر ایک پیڑ ہوگا وہ اس پہ رکھیں گے، اور اس کے بعد اس پہ ان کو لٹکائیں گے، اور پھر اس کے بعد آگ جلائیں گے۔ پھر آگ جلا کر جب ان دونوں کی جو لاش ہے وہ راکھ ہو جائے گی تو اس کو ایک بکس کے اندر بند کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو ان کے امام مہدی کا کانسیپٹ یہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ساری باتیں ان نیچرل ہیں اور یہ ہمارے ماخذ و مصادر سے ٹکراتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اصلی امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ یاد رکھیے اصلی امام مہدی یہ حجاز میں پیدا ہوں گے۔ ہم بارہا 50 ویڈیو میں بتا چکے ہیں، ان کا نام معلوم ہے، محمد نام ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دیں گے۔ تو یہ کہنا کہ امام مہدی ایران میں پیدا ہو چکے ہیں تو یہ اہل السنہ والجماعت کے اعتبار سے تو بالکل غلط ہے۔ وجہ بالکل کلیئر ہے کہ ان کی پیدائش ہمارے اعتبار سے حجاز میں ہوگی، مکہ مکرمہ میں ہوگی، اور وہ وہاں پر پروان چڑھیں گے۔ پھر ان کو کوئی جانے گا نہیں، اچانک لوگ ان کو جانیں گے، اور اچانک اللہ تعالیٰ ان کی طرف لوگوں کا رجوع کرے گا، اور اچانک لوگ ان کی طرف پوری طاقت اور قوت کے ساتھ چلتے چلے جائیں گے۔ اور اس وقت امت جس حال میں ہوگی وہ بہت سخت حالات ہوں گے، ساری دنیا کے اندر امت گھری ہوئی ہوگی، اور ایسا محسوس ہوگا کہ اب کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے علماء اور فقہا اور بڑے بڑے لوگ ان کو تلاش کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جائیں گے۔ جب ان کو پا لیں گے تو پھر اس کے بعد ان سے ملنے کی کوشش کریں گے تو وہ بچ کر چلے جائیں گے مدینہ، پھر دوبارہ ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ان کو مکہ مکرمہ میں پا لیا جائے گا۔ بہرحال یہ ڈیٹیل بہت ساری ویڈیوز کے اندر ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، تو اس لیے اس طرح کی باتیں کرنا اور اس طرح کی ریومر جو ہے پھیلانا، اور یہ کہنا کہ سوشل میڈیا پہ ایسے کمنٹ آئے ہیں یا ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہو چکا ہے، یہ سب بیکار کی باتیں، بے سر و پا باتیں ہیں۔
اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس بات کو اپنے دور میں خمینی سمجھ گئے تھے، اور اسی لیے انہوں نے ایک اپنے پروگرام کے تحت انقلاب لانے کے لیے ایک الگ چیز اختیار کی تھی، ایک الگ راہ اختیار کی تھی۔ وہ راہ کیا تھی؟ اس کو سنتے چلیے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا یہ جو کانسیپٹ ہے کہ حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عقل تسلیم کر لے، عقل مان لے۔ تو اسی لیے انہوں نے اس بات کا تو انکار نہیں کیا کہ ہاں حضرت مہدی نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے، اس کو ڈینائی نہیں کیا، کیونکہ ان کی پبلک اس بات کو مانتی تھی، اس بات کا اقرار کرتی تھی اور یقین رکھتی تھی، اور آج بھی کرتی ہے۔ انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ داخل کیا، وہ ولایت فقیہ کا کانسیپٹ تھا۔ اور ولایت فقیہ کی کانسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مہدی جب آئیں گے تب آئیں گے، ان کا آنا جب ہوگا، ان کا ظہور جب ہوگا تب ہوگا، اس سے ہمیں مطلب نہیں۔ فی الحال جو ہے ان کی نیابت میں کر رہا ہوں، مجھ کو بڑا مانو۔ اور اس کے ذریعے سے انہوں نے ایران میں انقلاب پیدا کیا، اور وہ انقلاب ایسا تھا کہ اس انقلاب کے ذریعے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ انہوں نے ایران کے اندر ایک حکومت قائم کی۔ بہرحال اس کی ایک بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، تو ہم کو ان سب باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اپنی اصل اساس اور بنیادوں سے جڑنا چاہیے، اور صحیح اور واضح اور دو ٹوک باتیں جو ہیں ان سے ہی ہم کو اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس طرح کی واہی تباہی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔